اس طرح کی کئی چیزیں نمرود کے پاس اس کے تھی، محل میں تھا، وہ سارا ہی جادو کی قسمیں۔ تو انہی چیزوں کے بلبوتے پر جب اس نمرود نے دیکھا نا کہ لوگ میری طاقت، میری ہیبت، میرے خوف اور میرا یہ ایک بڑائی اپنے دل میں بٹھا چکے، تب اس نے خدائی دعویٰ کیا تھا کہ دیکھو میں ہی تو سب کچھ کرتا ہوں، تو میں ہی خدا ہوں۔ اس طرح کا علماء کہتے ہیں کہ کئی چیزیں تھیں، لیکن یہ ساری چیزیں جادو ہی کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو جادو ہے سارے کا سارا کفر، سارے کا سارا حرام، ناجائز، اس کی اجازت کسی بھی طرح سے نہیں دی جائے گی، لیکن اس کی قسمیں الگ الگ ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں۔ جیسے کہ شیطانوں کو اپنے تابع کر لینا، شیطانوں سے مراد ہوتا ہے شیطان جنات کو، جن کے ذریعے کام لیا جاتا تھا، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیطان ہی شرارتیں کر کے انسانوں کو دکھاتے اور انہیں یقین دلاتے تھے کہ یہ تمہاری عمل کرنے کی وجہ سے ہوا، تاکہ انسان اس کے اندر اور زیادہ آگے بڑھے۔ ایک چیز یہ بھی اس کی قسم آتی ہے کہ انسانی جو روحیں ہوتی ہیں ان کو قابو کیا جاتا ہے اور پھر ان کے ذریعے سے کام کرایا جاتا تھا۔ یہ بھی آتا ہے کہ انسان کا جو ذہن ہوتا ہے نا، اس کو اپنے قابو میں کر لیا جاتا ہے، یہ بھی ایک قسم ہے یہ بھی جادو، کہ انسان کو پھر جیسے جیسے آپ سوچ دیتے جاؤ گے نا، وہ انسان ویسا ویسا کرے گا اور لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ تو یہ بھی جادو ہی کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح سے بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ حقیقت نہیں ہوتی، لیکن انسان کی آنکھوں کو اپنے کنٹرول میں کرنا، اسے ہم نظر بندی کہتے ہیں۔ یہ اکثر آپ کو روڈوں پر ملتے ہیں تماشے کرنے والے، جو کہ خود بھی بتاتے ہیں کہ بھئی یہ حقیقت نہیں ہے، یہ نظر بندی ہے۔ وہ لوہے سے یا مٹی سے یا کسی چیز سے پیسے بنا رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ دکھا رہے ہوتے ہیں اس طرح کے کرتب، اور پھر وہی آپ سے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی فقط جادو کی ایک قسم ہے، ہوتا یہ بھی جھوٹ ہے، اور جادو جتنے بھی ہیں ہوتے سب کے سب باطل ہیں۔ بعض کا اثر ہے، لیکن اس اثر کا حل بھی ہے کہ جادو ایسا ہے ہی نہیں جو لا علاج ہو، ہر جادو کا ہر قسم کا علاج موجود ہے۔ اور بہت سارے جادو جو اس کی قسمیں ہیں وہ قسمیں ہی کفر ہیں، اور جو قسمیں کفر نہیں ہیں بعض اوقات سامنے چیزیں نظر آتی ہیں کہ نہیں اس میں تو کوئی غلط بات نہیں نظر آئی، ان کی شرائط کے اندر کفر ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہر قسم کے جادو کو روکا گیا۔ ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو علاج کے لیے اگر کی جائے تو درست ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ سیکھتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا اور میں اس کے ذریعے سے لوگوں میں پھوٹ ڈالوں گا، اس میں لوگوں میں نفرت پیدا کروں گا، فساد پیدا کروں گا، جو الٹے سیدھے کام کرائے گا میں اس کے ذریعے سے کروں گا، میرے پاس طاقت ہوگی، تو یہ کفر ہے۔ دوسرا یہ کہتا ہے کہ میں اس لیے سیکھ رہا ہوں تاکہ میں یہ جو لوگ پریشان ہو کے آئیں گے میں ان کا علاج کروں گا اور میں اس کا غلط استعمال نہیں کروں گا۔ جو لوگ پریشان ہیں، جن کے اندر جدائیاں ہوں گی، جن کے اندر نفرتیں ہوں گی، میں ان کے اس اثر کو ختم کرنے کے لیے کروں گا، علاج کے لیے کروں گا۔ تو کچھ صورتیں، یہ بھی ہر صورت جائز نہیں ہوگی، کچھ صورتیں علماء نے بیان کی ہیں جس کی تفاصیل ہیں جو ہے نا ان کتابوں کے اندر ان کی تفصیلیں بیان کی گئی، لیکن مقصد اصل کہنے کا یہ کہ جادو ہے غلط اور جادو ہے کفر۔ جب یہ لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گئی تھی نا کہ جادو بہت ہی بڑی چیز ہے، تب اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے تھے، وہی آئے تھے، اپنے آپ کو انہوں نے پہلے لوگوں میں بڑا مقبول کرایا، جب لوگ ان کو بڑا سمجھ گئے، مان گئے، اب وہ لوگ ان کے پاس جانے لگے تو وہ ان کو سمجھاتے تھے کہ اے لوگوں یہ جادو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب غلط ہے، یہ سب کفر ہے۔ اور پھر اگر وہ ضد کرتے تو پھر وہ ان کو سکھا دیتے تھے، اور کہا کہ وہ ضد وہی لوگ کرتے تھے جو غلط ارادے سے ہوتے تھے، اچھے لوگ وہاں سے واپس ہو جاتے تھے، ان سے نہیں سیکھتے تھے۔ یوں لوگوں کے دل میں جادو کے یہ معاملات کم ہونا شروع ہو گئے کہ وہ ان کی بات جو مانتے گئے کہ ہاں جادو غلط چیز ہے۔ ایک یہ بھی آتا ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یہ ایک نبی کے دور حضرت ادریس علیہ السلام کا دور، اس دور میں جادو کی وجہ سے لوگ بہت ہی زیادہ بد کردار ہو گئے تھے، کیونکہ طاقت آ گئی تھی، اپنی مرضی کا استعمال کرتے تھے،
کوئی کسی کی سنتا نہیں تھا۔ فرشتے